الیوم آج کے دن، یئیسا مایوس ہو گئے، الیوم یئیسا آج کے دن مایوس ہو گئے، الذین کفروا کافر لوگ، من دینکم تمہارے دین سے۔ الیوم یئیس الذین کفروا من دینکم آج کے دن کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ فلا تخشوہم فلا پسنا تخشو تم ڈرو، ہم ان سے، فلا تخشوہم پس تم ان سے نہ ڈرو، وخشون اور مجھ سے ڈرو۔ الیوم آج کے دن، اکملت میں نے مکمل کر دیا، لکم تمہارے لیے، دینکم تمہارا دین۔ الیوم اکملت لکم دینکم آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت اور میں نے انتہا کر دی، علیکم تم پر، نعمتی اپنی نعمت کی، واتممت علیکم نعمتی اور میں نے اپنی نعمت کی تم پر انتہا کر دی، اتمام انتہا، ورضیت اور میں نے پسند کیا، لکم تمہارے لیے، الاسلام اسلام کو، دینا بطور دین کے، ورضیت لکم الاسلام دینا اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ یہ آیات نازل ہوئیں حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ آیات حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پورے اختیار کے ساتھ اور اپنے پورے انتظامات کے ساتھ جو حج کیا تھا اس کو حجۃ الوداع کہا جاتا۔ حضور نے بہت حج کیے ہیں، یہ بات غلط ہے کہ حضور نے صرف ایک حج کیا ہے، نہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت حج کیے ہیں، بلکہ مدینہ منورہ کے اندر اسلام کا پہنچنا، اسلام کا پھیلنا، مدینہ منورہ کا اسلامی ریاست بننا، اس کی جو بنیادیں ہیں وہ حج کے مواقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے رکھی تھی، کیونکہ حج کے مواقع پر مختلف علاقوں سے لوگ آتے تھے، اب آپ ان کو اسلام کی دعوت دیتے تھے، دین کی دعوت دیتے تھے۔ پھر 2 دفعہ ایسا ہوا مدینہ سے لوگ آئے، اور مدینہ سے جب لوگ آئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ پہلے بیعت عقبہ اولیٰ، یہ غالباً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو نبوت تھی اس کا 11واں سال تھا، بیعت عقبہ اولیٰ ہوئی، پہلی بیعت ہوئی، وہ چند صحابہ تھے، چند افراد، غالباً 10، انہوں نے حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، چلے گئے مدینہ، ابھی وہ یثرب تھا۔ اگلے سال پھر تقریباً کوئی 72 کے قریب افراد انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، اس کو پھر بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے، دوسری بیعت ہوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام، عقبہ گھاٹی کو کہتے ہیں، گھاٹی، تو وہ تھوڑا سا ذرا حفاظتی نقطہ نظر سے محفوظ ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ہاتھ پر، بلکہ انہوں نے حضور کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو آپ نے حج کیے ہیں، حج آپ پہلے بھی کرتے رہے، لیکن پورے اسلامی تعلیمات کے مطابق، کفر کی ہر قسم کی آمیزش سے پاک، اور اپنے پورے کنٹرول اور اختیار اور انتظام کے ساتھ جو آپ نے حج فرمایا ہے وہ آپ کی حیات مبارکہ کا آخری حج ہے، اسی کو حجۃ الوداع بھی کہتے ہیں۔ پھر وہاں پر جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا اس کو خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، بڑی جامع ترین گفتگو ہے، وہ پورے دین اسلام کا خلاصہ ہے۔ اچھا، آپ صحابہ کرام سے مختلف مواقع پر گفتگو کرتے رہے حتیٰ کہ 9 ذی الحجہ آ گیا،
اور 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آخری خطبہ ارشاد فرمایا، پورا دین ایک طرح سے بتا دیا۔ آخر میں آپ نے ایک سوال کیا صحابہ کرام سے، سوال یہ تھا، الا هل بلغت الرسالہ، بتاؤ بھائی، اللہ نے مجھے ایک ذمہ داری دی تھی اور ذمہ داری یہ تھی کہ اللہ کا دین میں تم تک پہنچاؤں۔ الا هل بلغت الرسالہ، کیا میں نے وہ اللہ کا دین پہنچانے والی ذمہ داری پوری کر دی کہ نہیں؟ بڑا عجیب موقع تھا یہ۔ صحابہ کرام خاموش۔ آپ نے دوبارہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، پھر بھی خاموش۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا۔ جب تیسری مرتبہ آپ نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام کہنے لگے، انک قد بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں آپ نے وہ جو رسالت کی ذمہ داری تھی اس کو پہنچانے کا حق ادا کیا، اور جو امانت آپ کے سپرد ہوئی تھی آپ نے امانت پوری ذمہ داری کے ساتھ امت کے سپرد فرمائی، اور امت کی نصیحت کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کر دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا صحابہ کرام سے تو آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور انگلی اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا، اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، اللہ گواہ رہیے گا میں اپنی ذمہ داری پوری کر چکا ہوں، اور اس ذمہ داری کی پوری کرنے کی گواہی یہ 1.25 سے 1.5 لاکھ کا مجمع دے رہا ہے۔ پھر یہ آیات نازل ہوئی، پھر یہ آیات نازل ہوئی۔ اچھا، ان آیات میں الیوم جو کہا جا رہا ہے نا، الیوم، آج، آج آج میں نے یہ کر دیا، آج میں نے یہ کر دیا، تو یہ وہی موقع ہے، یہ وہی موقع ہے۔ 9 ذی الحج میدان عرفہ، اور جس کو یوم عرفہ بھی کہا جاتا ہے، جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور جو وقت تھا وہ غالباً عصر کا وقت تھا۔ ذی الحج کا مہینہ بابرکت، میدان عرفات انتہائی بابرکت، پھر میدان عرفات کے اندر جمعے کا دن اور بابرکت، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام و صحابہ کرام کا اجتماع، برکات کی انتہا، اور پھر عصر کے بعد کا وقت، عصر اور مغرب کے درمیان کا جو وقت ہوتا ہے، یہ جمعے کے دن کی آپ کہہ لیں کہ جمعے کے دن کا پیک ٹائم ہوتا ہے، جب اللہ کی رحمت انتہاؤں پر اس اتنی برکات کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ اب اس کی تفصیل پڑھتے جاتے ہیں۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ مایوس ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تو وہ یہ توقع رکھ رہے تھے کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، کوئی نہ کوئی ایسا موقع آ جائے گا، کوئی نہ کوئی ایسی ترتیب بن جائے گی کہ ہم مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، لیکن اب اللہ رب العزت نے تمہیں اتنی یہاں پر فتح سے نواز دیا اور اتنی قوت سے نواز دیا اور تمہاری جڑوں کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب کافر مایوس ہو گیا ہے کہ وہ اس دین کو ختم کر سکے۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کہ وہ جو اجتماع تھا نا مسلمانوں کا اتنا بڑا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں اس سے پہلے اتنا بڑا اجتماع مسلمانوں کا نہیں ہوا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اجتماع ہے یہ یوں سمجھیے کہ مکہ میں ہے، مسلمان حج وہیں پہ کر رہے ہیں، قرب و جوار کے اندر ہے، میدان عرفات ہے تو میدان عرفات بھی کوئی 200-400 کلومیٹر دور کا معاملہ نہیں ہے، چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے میدان عرفات بھی۔ ایک تو یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہاں جتنے لوگ ہیں سب کے سب مسلمان ہیں، کوئی کافر نہیں ہے، کیونکہ پچھلے سال اعلان ہو چکا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبانی، اگلے سال حج میں کوئی کافر مشرک نہیں آئے گا، صرف اور صرف مسلمان۔ مسلمانوں کا اجتماع میدان عرفات میں اتنا بڑا اجتماع اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات مبارکہ میں نہیں ہوا تھا، تو یہ شو کر رہا ہے، یہ جو اجتماع ہے مسلمانوں کی جو یہ
قوت ہے وہ شو کر رہی ہے، اب مسلمان ایک بڑی طاقت بن چکے۔ یئس الذین کفروا، اب کافر مایوس ہو گیا تمہارے دین سے کہ وہ اس کو مٹا سکے۔ فلا تخشوہم، ان سے نہیں ڈرنا، واخشونی، اور مجھ سے ڈرنا۔ الیوم، آج، اکملت لکم دینکم، میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ وہ جو 3 گواہیاں دی نا صحابہ نے، 3 گواہیاں، آپ نے رسالت ادا کی، رسالت پہنچائی، اور امانت ادا کی، اور نصیحت کا حق ادا کیا، 3 گواہیاں دی، تو اللہ نے اس پر پھر 3 انعام یہاں بیان فرمائے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل کرنے سے مراد یہ ہے کہ جتنے دین کے احکامات ہیں، فرائض ہیں، حدود ہیں، حلال و حرام ہیں، عبادات ہیں، اللہ نے سب کی سب تم پر نازل فرما دی، مکمل ہو گئے۔ اسی لیے اس کے بعد کوئی حکم نہیں اترا مزید، اس آیت کے بعد کوئی مزید حکم نہیں اترا۔ اس کے بعد بہت نصیحتیں تھیں، اور اس پر عمل کرنے کی صورت میں بشارتیں تھیں، اور عمل نہ کرنے کی صورت میں وعیدیں تھیں، لیکن اس کے بعد کوئی مزید حکم نازل نہیں ہوا، کیونکہ اللہ فرما چکے ہیں میں مکمل کر چکا ہوں۔ تو جب مکمل ہو گیا ہے تو پھر اس کے بعد کسی مزید حکم کی ضرورت نہیں تھی۔ ہاں، اس کا ظہور پھر وقتاً فوقتاً ہوتا رہا۔ جو دین مکمل ہوا نا، اس کا ظہور، مثلا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس کا وعدہ قرآن میں ہو چکا تھا، قرآن میں تذکرہ ہو چکا تھا، لیکن اس کا جو ظہور ہوا ہے پھر یہ خلفائے راشدین کے زمانے میں ہوا ہے۔ اسی طرح قرآن کی ایک آیت ہے، اسی پارے میں ہم پڑھیں گے، 6 پارے کے اندر، یہ آیت نمبر ہے، ہاں آیت نمبر 54 ہے، آیت نمبر 54 ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم۔ اس کا جو ظہور ہوا ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، جب کچھ لوگ مرتد ہو گئے، دین چھوڑ دیا، وہ میدان میں نکلے، اور نکل کر انہوں نے ان تمام مرتدین کا خاتمہ کیا۔ ظہور جو تھا وہ پھر ساتھ ساتھ ہوتا رہا، لیکن جتنے احکامات اللہ نے بیان فرمانے تھے، جتنا دین، وہ مکمل کر دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ تو الیوم اکملت لکم دینکم، آج تمہارے لیے تمہارا دین میں نے مکمل کر دیا۔ واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کی انتہا کر دی۔ اب نعمت کی انتہا کیا ہے؟ دیکھیں، مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے دنیا کا جو سینٹر ہے اس پر کنٹرول اور غلبہ اور حکومت دے دی۔ مکہ المکرمہ سینٹر ہے دنیا کا، پوری دنیا کا سینٹر ہے، مکہ مکرمہ پوری دنیا کا سینٹر ہے۔ اللہ رب العزت نے جو پوری دنیا کا سینٹر ہے وہ مسلمانوں کو دے دیا۔ چنانچہ اسی لیے اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا؟ دین اسلام کو یوں پھیلایا چاروں طرف، دین یوں چاروں طرف پھیلا، کیونکہ سینٹر جو تھا وہ قبضے میں آ چکا ہے۔ واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے تم پر اپنی نعمت تمام کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں تمہارے لیے میں نے دین اسلام کو پسند کیا، چن لیا۔ کیوں؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو اللہ کے ہاں ہے ہی اسلام۔ فمن اضطر، بس جو لاچار ہو گیا، جو بے بس ہو گیا، فی مخمصہ، بھوک میں، مخمصہ بھوک، جو بھوک کی وجہ سے بے بس ہو گیا، لاچار ہو گیا، مجبور ہو گیا، غیرہ، نہیں ہے وہ، متجانف، مائل ہونے والا، لإثم، گناہ کی طرف، وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالی، غفور، بخشنے والے ہیں، رحیم، رحم فرمانے والے ہیں۔ اس جملے کا تعلق
آیت کے ابتدائی حصے سے ہے۔ مردار حرام، اور اسی طرح خنزیر کا گوشت حرام، اللہ کے نام کے سوا کسی اور کے نام پر جو ذبح کیا گیا حرام، چوٹ سے مر گیا حرام، فلاں فلاں فلاں۔ لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی شخص وہ اسے حلال میسر نہیں ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ اگر اور میسر اس کو حرام میسر ہے، یہ حرام میسر ہے، حلال میسر نہیں ہے، اگر حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے، حلال ہے نہیں ہے، حرام ہے، اور حرام نہیں کھاتا تو مرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس شخص کے لیے گنجائش ہے کہ بقدر ضرورت حرام کھا کے اپنی جان بچا سکتا ہے۔ جو بے بس ہو گیا فی مخمصہ، بھوک کی وجہ سے، غیر متجانف لإثم، اور وہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہیں ہے، یعنی وہ قصدن حرام کھانے والا نہیں ہے، بلکہ وہ مجبور ہو کر اس کو حرام کھانا پڑ گیا، فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ ہم مختلف جگہوں پر پڑھیں گے، بلکہ ہم نے تیسرے پارے میں پڑھا بھی ہے فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں، وہاں ہم پڑھ بھی ہیں فلا اسم علیہ، ایسے شخص پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، یسألونک، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، ماذا احل لہم، کیا ہے جو حلال کیا گیا ہے ان کے لیے، ماذا احل لہم، کیا ہے جو ان کے لیے حلال کیا گیا، قل، آپ فرمائیے، احل، حلال کیے گئے، لکم، تمہارے لیے، الطیبات، تمام پاکیزہ جانور، تمام پاکیزہ چیزیں، تمام پاکیزہ جانور تمہارے لیے حلال کیے گئے، وما، اور جو، علمتم، تم سکھاؤ، من الجوارح، شکاری جانوروں کو، مکلبین، اور بھیجو تم ان کو، تعلمونہن، اور تم نے ان کو سکھایا ہے، مما، اس میں سے جو، علمکم اللہ، اللہ نے تمہیں سکھایا ہے، تمہیں اللہ نے جو سکھایا ہے اس اللہ کے سکھائے ہوئے کے مطابق تم نے ان کو تعلیم دی ہے، فکلوا، پس کھاؤ، مما، اس میں سے جو، امسکنا، وہ روک کر لے آئیں، علیکم، تمہارے لیے، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سریع الحساب، اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ یہ آیت شکار کے ذریعے، شکار کے ذریعے، شکار کرنا، شکار کے ذریعے، شکاری جانور کے ذریعے شکار کرنا، یہ آیت اس بارے میں۔ سوال یہ تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ ہم خود شکار کرتے ہیں، ہم خود شکار کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کسی جانور کو پکڑ لیا، اس کو ذبح کر لیا۔ سوال یہ ہے اگر ہم کسی شکاری جانور کے ذریعے یا شکاری پرندے کے ذریعے کوئی شکار کرتے ہیں تو کیا وہ جائز ہے یا نہیں جائز؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اس کا جواب دیا۔ جواب یہ ہے وہ تمام جانور جو تمہارے لیے ویسے حلال ہیں، وہ تمام کے تمام جانور شکار کے ذریعے بھی حلال ہیں۔ پہلا یہ ہے، یہ ہے نا، قل احل لکم الطیبات، آپ فرمائیے کہ جتنے بھی پاکیزہ جانور ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ کیسے؟ شکار کے ذریعے، شکاری جانور کے ذریعے تم شکار کرو تو وہ تمہارے لیے سارے وہ جانور جائز ہیں جن کو تم خود شکار کر سکتے ہو۔ ہاں البتہ جب کسی جانور کے ذریعے شکار کرو تو پھر اس کی کچھ شرائط ہیں، اگر وہ شرائط پائی جائیں اور ان شرائط کے مطابق شکار ہوا ہے تو حلال ہے، ورنہ حرام ہے۔ شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، جو بھی تم شکاری جانور، جیسے یا تو اڑنے والا ہوتا ہے پرندہ، جیسے باز ہوتا ہے یا عقاب وغیرہ ہوتے ہیں، شکرا وغیرہ ہوتا ہے، یا تو یہ ہوتے ہیں، اور یا پھر درندہ ہوتا ہے، جیسے کتا ہوتا ہے، جیسے چیتا ہوتا ہے۔ یہ دو قسم کے جانور ہوتے ہیں جن کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ٹرینڈ ہو،
سدھایا ہوا ہو، وہ ٹرینڈ ہو، سدھایا ہوا ہو، سکھایا ہوا ہو، سدھایا ہوا ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم نے ان کو باقاعدہ تعلیم دی ہو، اور تعلیم بھی اس طرح جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ اچھا، کیسے پتا چلے گا کہ یہ ٹرینڈ ہے یا نہیں ہے؟ اس کی کیا شکل ہے؟ اس کی شکل یہ ہے کہ جو درندہ ہے، یعنی کتا ہے یا چیتا ہے، وہ جا کر شکار کرے، اور شکار کر کے شکار کو مالک کے پاس واپس لے آئے، اس کا مطلب یہ کہ یہ ٹرینڈ ہے۔ اور جو اڑنے والے پرندے ہیں، ان کو جب چھوڑا جائے تو اگر ان کو راستے میں واپس بلاؤ تو وہ واپس آ جائیں، وہ واپس آ جائیں۔ اگر وہ واپس آ گئے تمہارے بلانے پر، اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ شکار تمہارے لیے کر رہے تھے، اور اگر تم پیچھے سے بلا رہے ہو واپس نہیں آ رہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ شکار تمہارے لیے نہیں تھا، اپنے لیے کر رہے ہو۔ دیکھیں، مما علمکم اللہ، تعلمونہن مما علمکم اللہ، تم نے ان کو سکھایا ہو اس طرح جس طرح اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے، لہٰذا اس کی جب ٹریننگ کرنی ہے، اس کو ٹرین کرنا ہے تو وہ اس نہج پر کرنا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ٹرینڈ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ تم شکار کے اوپر اس کو باقاعدہ بھیجو، یہ نہیں ہے کہ اس نے شکار دیکھا بھاگ کھڑا ہوا خود ہی، نہیں نہیں نہیں، خود اس کو بھیجو تم۔ چنانچہ یہ جو لفظ ہے نا وما علمتم من الجوارح مکلبین، مکلبین دیکھ لیجئے، مکلبین، مکلبین کا مطلب یہی ہے کہ تم خود اس کو شکار پر روانہ کر رہے ہو، چھوڑ رہے ہو اس کو شکار پر، بھیج رہے ہو اس کو شکار پر۔ دو شرائط ہو گئی۔ تیسری شرط کہ وہ شکار کو خود نہ کھائے بلکہ لے کے آئے، بلکہ لے کر آئے۔ یہ دیکھیں، فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، فَكُلُوا کھاؤ، مما اس میں سے جو امسکنا علیکم، وہ شکار کو زندہ سلامت یا جس حالت میں ہے لے کے تمہارے پاس آئیں، وہ چھوڑیں اس کو تمہارے لیے، وہ اس کو چھوڑ دیں تمہارے لیے۔ یہ ہو گئی تین شرائط۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ جب اس جانور شکار کے لیے بھیجا جائے تو اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ یہ فَكُلُوا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس پر اللہ کا نام لو۔ اگر ان چار شرائط کے ساتھ شکار ہو تو پھر وہ شکار حلال ہے، پھر وہ شکار حلال۔ اب دو شکلیں، ایک شکل تو یہ اس نے شکار کیا اور جب لے کے تمہارے پاس آیا ہے تو وہ جانور مر چکا ہے تو وہ حلال ہے، وہ حلال ہے۔ شکار کا مطلب یہی ہے، وہ حلال ہے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ جب وہ تمہارے پاس لے کے آیا ہے تو وہ زندہ ہے، زندہ ہے تو پھر اس کو ذبح کرنا پڑے گا، پھر اس کو ذبح کرنا پڑے گا۔ اگر ذبح کرے گا تو پھر حلال ہے، اور اگر ذبح نہیں کرے گا تو پھر حلال نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے جی، یسألونک، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں ماذا احل لہم، کیا ہے جو ان کے لیے حلال کیا گیا ہے شکار سے متعلق۔ قل، آپ فرمائیے، احل لکم الطیبات، جتنے پاکیزہ جانور ہیں وہ بذریعہ شکار بھی تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں۔ وما علمتم من الجوارح، اور جو تم سکھاؤ شکاری جانوروں کو، جوارح شکاری جانور، مکلبین، اور تم ان کو باقاعدہ بھیجو، روانہ کرو، چھوڑو ان کو شکار کے اوپر۔ تعلمونہن، اور تم نے ان کو تعلیم دی ہے، سکھایا ہے، مما اس طریقے کے مطابق علمکم اللہ، جو طریقہ اللہ نے تمہیں سکھایا ہے۔ فکلوا، کھاؤ، مما اس میں سے، امسکنا علیکم، جو وہ روک کر تمہارے لیے لے آئیں۔ روکنے کا مطلب یہ خود نہ کھانا شروع کر دیں وہ، بلکہ وہ جو شکار جس حالت میں بھی ہے اس کو لے کر تمہارے پاس آئیں۔ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور اس پر اللہ کا نام لو۔ بسم اللہ، اللہ اکبر، تکبیر پڑھو۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو۔ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ، بے شک اللہ پاک بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔